مولانا شیخ رفیق عثمانی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ میرے بندے سرکشی مت کرنا، جو احکامات میں نے تجھے دیے ان احکامات پر عمل کرنا، وآثر الحیات الدنیا، اور جو زندگی میں نے عارضی طور پر آپ کو دی ہے اس کو سب کچھ مت سمجھنا، اس کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھنا۔ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی نعمتیں، اور دنیا کی عارضی زندگی کو مستقل زندگی مت سمجھنا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی، اور دنیا کی عارضی نعمتوں کو ہمیشہ کی نعمتیں سمجھ لیا اور سرکشی شروع کر دی، تو پھر آپ کا ٹھکانہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پھر آپ کا ٹھکانہ اپنے جہنم کو بنا کے رکھا ہے۔ اگر وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اگر آپ اپنے رب کے خوف کی وجہ سے غلط کاموں سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، گناہوں سے بچاتے ہیں، سرکشی سے بچاتے ہیں، تو پھر میرا رب العالمین فرماتے ہیں کہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور آپ اپنے نفسانی خواہشات کو بھی روک کر رکھتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے۔ میں ہر عمل کے اوپر میرا رب قادر ہے، میرے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے، کل میں نے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ پھر ان دو اعمال پر میرا رب فرماتے ہیں اگر آپ یہ دو اعمال کریں گے تو پھر آپ کے لیے ہم نے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ہم نے آپ کے لیے بہترین جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، اور ایسی جنت جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی خوبصورت جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان اعمال پر عمل کریں گے، جن احکام کو ہم نے آپ کے اوپر اتارا ہے، آپ کو حکم دیا ان اعمال کو آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے اس کے مطابق زندگی گزاری تو پھر ہم نے ایسی خوبصورت جنت بنا کر رکھی ہے جس کے نیچے سے شہد کی نہریں بھی جاری ہوں گی، جس کے نیچے سے دودھ کی نہریں بھی جاری ہوں گی، جس کے نیچے سے شراب طہورہ کی بھی نہریں جاری ہوں گی۔ اور اللہ غفور رحیم میں اس نے سوال کے پرچے کے ساتھ جوابی پرچہ بھی ساتھ کیا ہے کہ آپ نے یہ عمل کرنے، اس سوال کا جواب یہ ہے، اس سوال کا جواب یہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہترین انتخاب فرمایا ہے۔ میرے واجب الاحترام، ہم جو مسلمان ہیں، ہم ایسی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام نعمتوں کو دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر کسی مسلمان کے سامنے یہ ذکر کرو، یہ بات بتاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو مسلمان بھی جواب دیتے ہیں ہاں دیکھ رہے ہیں، یہ بات میں جانتا ہوں۔ جاننا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے یہ جاننا مقصود نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ اس جاننے کو اپنے دل میں اتارنا۔ یہ بات دل میں ہو کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، میں سود کا لین دین کر رہا ہوں، میرا رب دیکھ رہا ہے اور اس کا حصہ مجھ سے کل قیامت کے دن لے گا۔ میں بند کمرے کے اندر بیٹھ کر رشوت لے رہا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے، کل اس کا حساب میں نے دینا ہے۔ میں اگر کسی مظلوم کے اوپر ظلم کرتا ہوں تو میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے کل اس کا حساب دینا ہے۔ میں کسی مظلوم کے مال کے اوپر غصب کر رہا ہوں تو میں نے کل، اللہ دیکھ رہا ہے اور میں نے کل اس کا حساب اللہ کو دینا ہے۔ جب یہ یقین اللہ کا انسان کے دل میں اندر آ جائے، ہم نے ہمیشہ اللہ کو مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کو مانا، اللہ کے رسول کے احکامات کو نہیں مانا، تو جب ہم اللہ کی ماننی شروع کریں گے، یہ ہمارا یقین بن جائے کہ اللہ دیکھ نہیں رہا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، یہ یقین ہمارے دل کے اندر جب بیٹھ جائے تو ہم بہت سارے ایسے گناہ جو ہم غفلت میں کر جاتے ہیں، ان تمام گناہوں سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پھر ہمارے اندر ایک کمی یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے اکابرین کو پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے انبیاء کے واقعات کو پڑھانا چھوڑ دیا، بچوں کو سنانا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے ہم نے اپنے اسلاف کا جو طور طریقہ تھا، ان کی دین کے لیے قربانیوں کو، ان کی دین کے لیے کی جانے والی مشقتوں کو، ان کی تمام محنتوں کو ہماری نظر سے اوجھل کر دیا۔